الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محفل صدر مجلس سید السادات حضرت اللہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اس خاندان کے چشم و چراغ اور فیض یافتگان علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً میرے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ مجھے اس مقدس اور بابرکت محفل میں حاضری کا موقع میسر آ رہا ہے جو حضرت اللہ پیر سید مظہر قیوم مشہدی علیہ رحمہ کے عرس مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مجھے حضرت کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے اس ہستی کو دیکھا جو آج لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، امنگوں میں زندہ ہے، خوابوں میں زندہ ہے۔ حضرات مکرم، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اور ویسے بھی جب گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو اور کپڑے کی چھت کے نیچے لوگ بیٹھے ہوں تو زیادہ لمبی بات کرنا حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ بہت مختصر وقت میں چند گزارشات۔ میں حضرت کی شخصیت پر کلام کروں تو شاید کہیں ٹھوکر کھاؤں، کیونکہ میں نے ان کی زیارت تو کی ہے، ان سے گفتگو کا شرف تو ملا ہے، لیکن ان کی زندگی، ان کی حیات مبارکہ، ان کے شب و روز کی کیفیت سے میں اس طرح واقف نہیں جس طرح آپ خود واقف ہیں۔ تو اللہ والوں کی شان کے حوالے سے میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے پس منظر میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی، اور ایک وہ جن کی رفاقت کا ان طاعت شعاروں کو خواب دکھایا جا رہا ہے اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یعنی ایک ہے انعام یافتہ جن کی رفاقت میسر آئے گی، اور ایک وہ ہے جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی۔ یہ دو علیحدہ جماعتوں کا ذکر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ میں نے جب یہ آیہ کریمہ پڑھی، خلش کا شکار ہوا کہ مولا تیری اطاعت کریں، تیرے رسول کی اطاعت کریں، صلہ کیا ملے کہ تیرے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے، ہم نشینی ملے، صحبت ملے۔ پر مولا ہمارے لیے اصل مقصود و مدعا تو یہ ہوتا کہ ہم خود انعام یافتہ بنتے، لیکن ہمیں انعام نہیں ملے گا، صرف انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں مولا تیرے محبوب کی اطاعت کرنا ہوگی۔ تو یہ بات ایک خلش کا سبب بنی کہ مولا تیری بھی اطاعت کرے، تیرے رسول کی اطاعت کرے، اور صلے میں تیرے انعام یافتہ بندوں کی صرف رفاقت ملے، ہم نشینی ملے، صحبت ملے، ساتھ ملے، خود انعام یافتہ بندوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ حضرات مکرم، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہم پر
واجب ہے، لازم ہے، وہ تو ہمیں لازمن کرنی ہے۔ مثال نہیں دیتا، صرف بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے ایک باورچی رکھا ملازم، اس سے تنخواہ آپ نے اجرت طے کر لی، اب وہ آ رہا ہے، کھانا پکاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، چلا جاتا ہے، آپ اسے اس کی تنخواہ دے رہے ہیں، اجرت دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ باورچی ذرا کچھ ایکسٹرا کام بھی کرتا ہے، برتن بھی دھو دیتا ہے، کچن کی صفائی بھی کر لیتا ہے، آئے گئے مہمانوں کی وقت ناوقت خدمت گزاری بھی کر لیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باورچی بڑا اچھا آدمی ہے، ناک منہ نہیں چڑھاتا، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، جو کام کہتے ہیں کر دیتا ہے اور وقت پر کام آ جاتا ہے، تو اس کو کچھ انعام بھی دینا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی اپنی ڈیوٹی تک رہے، جو اس پر فرض ہے، جو اس پر لازم ہے، اس تک رہے تو اسے اجرت ملے گی۔ انعام تب ملے گا جب وہ اس سے بڑھ کر کچھ اور کرے گا۔ تو اللہ رسول کی طاعت تو ہم پر لازم ہے، اللہ رسول کی طاعت کریں گے تو اللہ نے جو ہمارے لیے اجر رکھا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن انعام اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ذرا کچھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ اب آدمی سوچتا ہے آگے کیا بڑھنا، اللہ رسول کی طاعت تو کر رہے ہیں، اور کیا کریں؟ تو میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے اگر ذرا تھوڑا سا یہ غور کر لیں کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں کون، ان میں ہم کس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔ من النبیین، وہ نبی ہیں۔ اب ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، نبی تو بن نہیں سکتے، ان کو تو ذرا علیحدہ رکھ دیجیے۔ والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صدیق، شہید اور صالح۔ اچھا ویسے تو علماء، اچھا یہاں میں ایک بات کہتا چلوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس آستانے پر حاضر ہیں جن کا تعلق علم سے جڑا ہوا، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا گرہ مان لیجئے، وہ یہ کہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے صرف وہ آستانے باقی رہیں گے جن کا رشتہ علم سے جڑا ہوا ہے، باقی گدیاں وہ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے والے، ان سے عقیدت و محبت کے رشتے جوڑنے والے، ان کے نام کے نعرے لگوانے والے، وہ آہستہ آہستہ اگر وہاں پر علم کی روشنی نہیں ہوگی تو وہ سب صاف ہو جائیں گے، صرف وہی آستانے باقی رہیں گے جو لوگوں کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکتے ہیں اور علم کی دنیا کے اندر ان کا کوئی مقام ہوگا، وہی آستانے باقی رہیں گے۔ تو حضرات مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم کی محفل ہے، اور خود صاحب صدر محفل وہ اللہ کے فضل و کرم سے استاذ الاساتذہ ہے، شیخ الحدیث و تفسیر ہے، ان کی موجودگی میں کلام کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ صدیق، شہید اور صالح، بے شک ان کے مراتب میں فرق ہے، اور علماء نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان بھی کیا ہے، لیکن اگر اس فرق کے حوالے سے میں نے یہاں بات کرنا شروع کی تو معاف کیجیے، مجھے شاید بہت سے دوستوں سے ندامت ہو، جیسے شاعر نے کہا تھا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ اتنی باریکیوں میں جائیں تو کوئی بات پلے نہیں پڑے گی، تو اگر یہ علماء مجھے اجازت دیں تو صدیق، شہید اور صالح، ان تینوں کو میں لفظ ولی سے ثابت کر سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی اور صالح بھی ولی۔ اب نبی تو نہیں بن سکتے، ولی کیسے بن سکتے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں محبوب، مقرب کو، دوست کو۔ تو ہم اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب، اللہ کا دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت خود گواہی دے رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے اعلان کیا، اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب میرے بندوں کو بتا دے کہ اگر یہ تیری اتباع کریں گے تو میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا سوچئے، کھچڑی سی پک گئی، اللہ رسول کی طاعت کریں تو محبوب نہیں بن سکتے، صرف محبوبوں کی رفاقت ملے گی، اور آقا کریم کی اتباع کریں تو خود محبوب بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاعت اور اتباع میں کوئی فرق ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے مترادفات میں سے ہے، ایک ہی بات ہے، طاعت کا لفظ بول دیا، اتباع کا لفظ بول دیا، کوئی فرق نہیں، لیکن یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کوئی فرق ہے۔
کہتے ہیں اطاعت ہوتی ہے حکم کی، لیکن اتباع میں حکم شرط نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا 5 وقت نماز پڑھو، ہم نے 5 وقت نماز پڑھی، اطاعت کی نہ اللہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، ہم نے رمضان کے روزے رکھ کے اطاعت کی اللہ کی۔ ہمیں حکم دیا کہ اپنے مال کا 40واں حصہ غریبوں میں زکوٰۃ کے طور پہ خرچ کرو، ہم نے حکم کی تعمیل کی، اطاعت کی اللہ رسول کی۔ لیکن جب آقا کریم کی اتباع کرنے جائیں گے تو صرف 5 نمازوں سے بات نہیں بنے گی۔ اتباع کا مطلب ہے میرے آقا کریم کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانا۔ تو پھر چاش بھی ہے، اوابین بھی ہے، پھر اشراق بھی ہے، پھر وہ تہجد کی نماز آقا کریم پہ تو فرض تھی۔ یاد رکھیے طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں۔ شاید ابھی سمجھ نہ آئی ہو، بعد میں عرض کروں۔ 5 نمازیں تو باقی تمام نمازیں جو پڑھتا ہو اس 5 نمازیں تو پہلے پڑھے گا نا، وہ تو فرض ہے۔ تو 5 نمازیں تو ان تمام نمازوں میں شامل ہیں، لیکن یہ تمام نمازیں 5 نمازوں میں تو شامل نہیں۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو مال کا 40واں حصہ دو گے غریبوں کو، لیکن آقا کریم کی اتباع کرو گے تو 40ویں حصے سے بات نہیں بنے گی، سارا گھر لٹانا پڑے گا۔ 40واں حصہ تو سارے گھر میں شامل ہے، لیکن سارا گھر تو 40ویں حصے میں شامل نہیں۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو رمضان کے روزے رکھو گے، لیکن آقا کریم کی اتباع کرنے چلو گے تو باقی نوافل نفلی روزے جو میرے آقا کریم رکھا کرتے تھے وہ بھی رکھنے ہوں گے۔ ان تمام روزوں میں رمضان کے روزے تو شامل ہیں، لیکن رمضان کے روزوں میں باقی سب روزے تو شامل نہیں۔ طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں۔ اگر صرف طاعت تک رہو گے تو محبوبوں کی رفاقت ملے گی، اور اگر آقا کریم کی اتباع کرو گے تو خود محبوب بن جاؤ گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی، کسی طرح یہ بات کھول کے تو پلا دی آپ نے کہ اللہ کا محبوب بننے کا یہ راستہ ہے، لیکن اصل مقصود و مدعا تو اللہ کا محبوب بننا یہ ہونا چاہیے۔ اگر میرے جو مثال دینے لگا ہوں، اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی کی دل شکنی کا یا انداز بیان میں گراوٹ کا کوئی تصور پیدا ہو تو اس کے لیے پہلے معذرت کا۔ دیکھیے نا، کوئی ماشاءاللہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے، MLA بنے، MPA بنے، یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا مرتبہ پڑتا ہے، منصب پڑتا ہے، مقام پر بلند ہوتا ہے، لیکن صرف ان کی کوئی چمچہ گیری کرنے کی کوئی خواہش رکھتے تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رسول کا محبوب بننا یہ تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن صرف ان کی رفاقت، ان کی ہمنشینی، ان کی صحبت، ان کا ساتھ، بولا یہ کیا اتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے ہم تیری اور تیرے محبوب کی ساری زندگی اطاعت کریں؟ ہمیں اگر حکم دینا تھا تو اتباع ہی کا حکم دیا ہوتا، پھر اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ دراصل بات یہ ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام میں ہر ایک کے حسب حال احکام ہیں۔ آپ جانتے ہیں عورتوں کے لیے احکام اور ہیں، مردوں کے لیے اور ہیں، مسافروں کے لیے اور ہے، مقیم حضرات کے لیے اور ہے، تندرست لوگوں کے لیے اور ہے، بیمار لوگوں کے لیے اور ہے، عاقل اور بالغوں کے لیے احکام اور ہیں، اور نابالغوں کے اور کم عقل لوگوں کے لیے احکام اور ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ عوام کے لیے احکام اور ہیں اور خواص کے لیے اور ہیں۔ عوام کے لیے احکام اور ہیں، خواص کے لیے اور ہیں۔ یہاں پر اگر میں ذرا تھوڑا سا پیترا بدل کے بات کروں تو ابھی تو میں طاعت اور اتباع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ طاعت شریعت کی ہے اور اتباع طریقت کی ہے۔ یہ جو دو مشکل اصطلاحات بظاہر ہمارے لیے الجھن کا سبب بنتے ہیں، یہاں پہ حل ہو رہا ہے مسئلہ۔ عوام کے لیے شریعت کے احکام ہیں اور خواص کے لیے طریقت کے احکام ہیں۔ عوام کے لیے طاعت کے احکام ہیں، خواص کے لیے اتباع کے لیے کے احکام ہیں۔ دیکھیے وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تشریف لے جا رہے ہیں۔ کن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں؟ وہ ائمہ اربعہ میں سے 2 امام جن کی امت مسلمہ جن کی تقلید کرتی ہے، پیروی کرتی ہے، دونوں حضرات تشریف لے جا رہے ہیں۔ سامنے سے حضرت حبیب ادمی آ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی سے کہتے ہیں، حضرت یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والے،
یہ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو بندہ الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ امام شافعی حیران ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ بھی الجھ جاتے ہیں، جو امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، احادیث اور قرآن مجید سے استخراج و استنباط مسائل کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ بھی الجھ جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا آپ خود کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیجیے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضرت حبیب ابھی قریب تشریف لے آئے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے۔ ہاں جی پوچھیے۔ جی ایک بندہ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو دن بھر کا حساب کر رہا ہے، تو اس وقت اسے خیال آیا کہ میں نے 4 نمازیں تو پڑھی ہیں، 5ویں نہیں پڑھی۔ اب کوشش کر رہا ہے یاد کرنے کی کہ کون سی نماز نہیں پڑھی، لیکن اسے یہ یاد نہیں آ رہا، وقت کا تعین نہیں کر پا رہا، کسی ایک نماز پر اس کا یقین نہیں ٹھہر رہا کہ یہ نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ کیا کرے؟ اب علماء ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر تو تخصص فی الفقہ کی بات ہو رہی ہے، تو فقہاء کہتے ہیں کہ جناب اگر ایسا مسئلہ ہو تو آدمی ظن غالب کی بنیاد پر، وہ جس پر اس کا زیادہ گمان ہو کہ یہ غالباً یہ نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ نماز ادا کر لے، اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو رب کائنات اپنے کرم سے قبول فرما لے گا۔ مسئلہ تو یوں بیان کرتی ہے فقہ۔ حضرت حبیب ادبی فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ امام شافعی کہتے ہیں حضرت آپ کمال کر رہے ہیں، 5 نمازیں دوبارہ پڑھیں، 4 پڑھی ہیں اس نے، صرف ایک نہیں پڑھی، اور اس کے بھی صرف وقت کا مسئلہ ہے، ورنہ کوئی مشکل نہ ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں 5 دوبارہ پڑھیں۔ حضرت حبیب ادبی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 4 پڑھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی یاد نہیں کون سی پڑھی ہے، تو کیا آپ پڑھی ہیں؟ 5 دوبارہ پڑھی۔ اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو 5 نمازیں ویسے نہیں پڑھ پاتے، اگر ان کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ اگر ایک وقت کے بارے میں ان کو شبہ ہوا پتہ نہیں کون سی نماز رہتی ہے، ان کو 5 دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیا عمل کر سکیں گے وہ؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ عوام کے لیے آسان راستہ ہوتا ہے تاکہ وہ چل سکے، اور 5 دوبارہ پڑھے یہ مشکل راستہ ہے، مشکل راستہ خواص کے لیے ہوتا ہے، وہ طریقت کا راستہ ہے۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آج کل ہمارے مسلک پر جو الزامات کی بوچھاڑ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اپنا شمار خواص میں کرتے ہیں وہ عوام کے راستے کو اختیار نہیں کر سکتے، جو اپنا شمار خواص میں کرتے ہیں وہ عوام کے راستے کو شریعت میں چل نہیں سکتے، اور طریقت کی وہ باتیں کرتے ہیں، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ایک آخری سوال کہ جناب چلیے ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن طریقت پر اور اتباع پر عمل کرنے کا تو ہمیں فائدہ سمجھ میں آ رہا تھا، ہم اللہ کے محبوب بن جاتے، لیکن صرف طاعت سے، صرف شریعت سے تو ہمیں اللہ کے صرف محبوبوں کی رفاقت ملے گی، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر وہ مشہور حدیث ذہن میں لائیے کہ رب کائنات حکم دیتا ہے فرشتوں کے جاؤ فرشتوں دنیا میں اور اہل ذکر کو تلاش کرو۔ اللہ کے حکم پر فرشتے آتے ہیں دنیا میں، اور جب وہ کسی ایسی محفل سے گزرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے، اس سے لوگ لو لگا رہے ہیں، تو باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، ارے تمہارا گوہر مراد مقصود و مدعا تو یہاں ہے، چلے آؤ۔ باقی فرشتے اس کی پکار پر آواز پر لبیک کہتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، اور اس محفل کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور رب کائنات جو اپنے بندوں کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے ہاں بھائی میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، مولا تیری شان، تیری عظمت اور تیرے تقدس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا دیکھا ہے انہوں نے مجھ کو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا تیری قسم انہوں نے تجھ کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بغیر دیکھے اگر وہ تیری عظمت، تیری کبریائی کا اس طرح ذکر کر رہے ہیں، تو اگر دیکھ لیتے تو کس انداز سے اور کس طرح اور کس لگن سے وہ تیرا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے اچھا ان کی چاہت کیا ہے، طلب کیا ہے، مانگتے کیا ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی تو نہیں تھی۔
اللہ پوچھتا ہے اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اور اس لیے عرض کرتے ہیں مولا اگر اندیکھی جنت کی اس شدت سے طلبگار ہیں اور اس طرح تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں تو مولا اگر کبھی دیکھ لیتے تو ان کی طرف کی شدت کا عالم کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ نار سے، جہنم سے، تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ رب کائنات پوچھتا ہے کیا دیکھا ہے جہنم کو انہوں نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا جہنم دیکھی تو نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو دیکھی نہیں، تو اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، تیری پناہ کی اس طرح طلبگار ہے، اگر کبھی دیکھ لیتے تو عوامی زبان میں کہوں کہ پھر کتنے جرکے ہوئے ہوتے، کتنے خوف زدہ، کتنے دہشت زدہ ہوتے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ کہ اے فرشتوں میں خالق کائنات تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے تمام اہل محفل کو بخش دیا۔ یہاں فرشتے ڈنڈی مارتے ہیں مولا سب کو بخش دیا۔ رب فیہم فلان عبد خطاء فانما مر فجلس معهم مولا ان میں تو وہ فنا خطا کار گناہگار اور سیاہ کار بندہ بھی جو مولا تیرے ذکر کی محفل میں شرکت کے ارادے سے آیا بھی نہیں تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا محفل میں شرکت کا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، مولا دیکھا دیکھی وہ بھی بیٹھ گیا، یوں کہیے وہ تو محض تماشائی تھا، تماشا دیکھنے بیٹھ گیا تھا، مولا اس کو بھی بخش دیا۔ رب کائنات فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ارے یہ وہ قوم ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی محروم القسمت نہیں رہتا بلکہ اس کے صدقے میں وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے اب ان سے بہتر ساتھی کون ہوگا؟ وہ حسن اولئک رفیقا کتنے اچھے ساتھی ہیں، محض ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ جہنم سے محفوظ ہو جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ حضرات مکرم میں صرف ایک بات اور ایک سوال کا جواب دیتے ہیں میں اس محفل سے رخصت چاہوں گا۔ عام طور پر ہم سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ سنی بھی عجیب لوگ ہیں، روز اخبار میں خبریں چھپتی ہیں جی جعلی پیروں نے یہ ہنگامہ کر دیا، یہ تباہی پھیر دی، کسی کی عزت لوٹ لی، کسی کا مال لوٹ لیا، یہ پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں آتی، یہ پھر پیروں فقیروں کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر آستانوں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا ایک عام آدمی جواب نہیں دے پاتا۔ اب یا تو وہ بس اپنے پیر خانے کی عزت عظمت شان مرتبہ مقام وہ بیان کرنا شروع کر دے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، لیکن عمومی طور پر اس اعتراض کا جواب تو ہونا چاہیے۔ اچھا پہلی گزارش یہ ہے، یہ بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے بڑے لطیفے مشہور ہوتے تھے۔ آج کل آپ ذرا کتابیں اٹھائیں، میگزین اٹھائیں، ڈائجسٹ اٹھائیں، لطیفوں کی کتابیں اٹھائیں، ان میں ٹھگوں کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ جو ینگسٹرز ہیں بچے ہیں ان سے ٹھگوں کی بات کریں، ان کو ٹھگ کا مطلب ہی نہیں پتا ٹھگ کہتے کسے۔ تو کیا ٹھگ مر گئے ہیں؟ نہیں، موجود ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے اب جعلی پیر کہلانا شروع کر دیا۔ پیر تو پیر ہوتا ہے، جعلی پیر کیا مطلب؟ یہ وہ ٹھگ ہے جنہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بھیس بدلے ہوئے۔ لیکن یارو یہ اس سوال کا جواب نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ نے کہہ دیا وہ جعلی پیری نہیں ہے، جان چھوٹی نہیں، ہمیں سوال کا جواب دیجئے کہ جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں پھر بھی آپ پیروں کے پیچھے۔ میں عرض کروں گا کہ بے شک درست ہے جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں، لیکن کبھی جعلی کرنسی کی بھی تو خبریں آتی ہیں۔ اخبار میں چھپتا ہے جی جعلی نوٹ پکڑے جا رہے ہیں، جعلی نوٹ بازار میں بہت چل رہے ہیں، اور جعلی کرنسی چھاپنے کا کوئی پریس وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے پھیلانے والے کارکن پکڑے گئے ہیں، ایسی خبریں آ جاتی ہیں اخبارات میں۔ کبھی کسی نے کہا ہے کسی سے کہ یار آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو نوٹوں کا لین دین بند کر دیں، کبھی کہا کسی نے؟ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یار ذرا خیال کرنا، آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، کہیں کسی چکر میں نہ پڑ جانا، کسی گیڑے میں نہ آ جانا، ذرا آنکھیں کھلی رکھنی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جب جعلی کرنسی کی خبریں چھپتی ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ جعلی کے نوٹ چلانا بند کر دو، نوٹ کا لین دین بند کر دو، یہ کہتے ہو آنکھیں کھلی کرو رکھو۔ تو جب جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں فقیروں کو چھوڑ دو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو؟
اور ایک اور انداز سے شاید یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. آپ کو یاد ہوگا، بہت پرانی بات نہیں ہے، 13-14 سال پہلے کی بات ہے، جب پہلی بار 5,000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا تھا. یہ پرویز مشرف کے دور کی بات ہے، آپ کی لکھی ہوئی بات ہے. اس سے پہلے 5,000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا. یاد ہے نا وہ وقت آپ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب 5,000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا، اگر اس وقت کوئی 5,000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا چل جاتا؟ نہیں. پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہے. یارو، جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ بس آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے اور اصلی لوگوں سے رشتے مضبوط کرنے کی حاجت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.